Hello everyone, this is me Dr. Mohammad Yazim Malik اور خوش آمدید کہتا ہوں مائنڈ اینڈ مستی میں. Right now we have such amazing guest, very young, very energetic اور کاروباری, سماجی, سیاسی, پتہ نہیں کیا کچھ شخصیات ہیں ان کے اندر, اور صرف جو ہے وہ کم عمر میں انہوں نے پولیٹکس کا آغاز کیا, رکے رہے اور آج بھی وہیں پہ رکے ہوئے ہیں. اور ان کی ویسے پارٹی تو کہتے ہیں صاحب اقتدار ہے, لیکن آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کو صاحب اقتدار ہونے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. سچ امیزنگ ہے, سچ امیزنگ پرسنالٹی اور یوتھ کے لیے بڑا موٹیویٹڈ رہنے والی شخصیت عبید عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دی یاسین شو میں مجھے مدعو کیا. مائنڈ اینڈ مستی. جی مائنڈ اینڈ مستی. مائنڈ اینڈ مستی. آج آپ کے ساتھ دماغ بھی استعمال ہوگا اور مستی بھی آپ کے ساتھ ہم کریں گے. اچھا, سنائیں, یعنی بڑی شرارتیں ہونے جا رہی ہیں. بڑی شرارتیں آ جانے کی. اس 36 منٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم نا وہ پرسنالٹی نہیں کہ ہم ڈیسنٹ سے بیٹھ کے جو ہیں وہ گپ شپ کریں. آج ہم تھوڑا سا ہلا گلا کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ. یہ بتائیے گا عبید عباسی صاحب, چھوٹا بچپن جو ہے وہ بینٹے کھیلنے والا تھا, ٹیب یوز کرنے والا تھا, وہ کیا تھا, مطلب مستیاں کرتے تھے آپ چھوٹے ہوتے؟ جی بچپن تو بڑا یادگار تھا اور ابھی بھی اس کی یادیں تازہ ہیں. راولپنڈی میں میرا بچپن گزرا. پنڈی بوائز وہ والا پنڈی بوائے جو ویسے عمومی طور پہ ہم سب کے اندر ہوتا ہے, وہ والا, یا شرارتی تھے؟ جی بہت شرارتی. یعنی اگر محلے میں لائٹ چلی جائے تو ہم ٹیپیں لگا دیا کرتے تھے بیل کے اوپر, اور جب بیل بجتی تھی, لائٹ آتی تھی تو پورا محلہ شور کرتا تھا, تو سارے میرے گھر کے باہر ہوتے تھے. ہمارا ویسے قومی کھیل ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنا, وہ کسی بھی طرح سے تنگ ہو, جو بھی پنڈی بوائز ہوگا آپ کو ملے گا. کبھی سلنسر اتارا موٹر سائیکل کا؟ ہم نے سلنسر لگایا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ اتارنے کی بات دور کی تھی, بچپن میں سلنسر لگاتے ہی نہیں تھے. اور بچپن میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جو میرا موٹر سائیکل ہوتا تھا نا اس وقت کاواساکی موٹر سائیکل سے, تو بڑا کافی وزنی تھا اور میری وزن سے زیادہ اس کا وزن ہوتا تھا. پورا محلہ اس میں مجھ سے موٹر سائیکل سیکھتا تھا, تو اس کا ویسے بھی کاواساکی کی ایک آواز ہوتی تھی اور اس کا سلنسر میں اتار کے ہی رکھتا تھا. وہ کوئی ایسی شرارت جو ابھی یاد ہو تو آپ کے یار کاش یہ نہ کی ہوتی, باقی تو بڑی مزے کی تھی, یہ نہ کی ہوتی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کسی بزرگ کو کچھ چھیڑ دینا, کسی کتوں کو وٹا مار دینا, ٹھیک ہے, مطلب مختلف حرکات ہوتی ہیں پنڈی بوائز کی. تو آپ کو اپنی کون سی حرکت ہے جس پہ ہلکی سی ندامت ہے دل میں؟ بہت سی ایسی شرارتیں ہیں جس میں ہمیشہ ندامت رہتی ہے, کیونکہ وہ بچپن ہے. تو ہمارے ایک انکل ہوا کرتے تھے, ان کے گھر کے باہر ہم کرکٹ کھیلتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے باہر ایک لائٹ لگی ہوتی تھی, وہ روز ہم جان بوجھ کے توڑ دیتے تھے. تو پھر انکل ہمارے پیچھے بھاگتے تھے. آج پتہ لگتا ہے کہ وہ بزرگ کی بددعائیں کتنی لی ہوں گی, لیکن بڑے زبردست قسم کے ہمارے وہ انکل تھے, اللہ انہیں غنی کے رحمت جی اور ان کا اگلا جہان اچھا کرے. عبید عباسی صاحب, دل پھینکیں آپ یا بڑا دل سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ینگ ہوں, انرجیٹک ہوں, دکھتے اچھے ہوں, آپ 2 پیس پہنتے ہوں, تھوڑا پیسے والا بھی سسٹم ٹھیک چل رہا ہو, گاڑی ماڑی یہ وہ لنٹن بٹن سب اوکے ہو, تو مذکورات بھی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں, تو آپ بھی دیکھتے ہیں ان کو یا نہیں؟ میں بڑا دل پھینک تو نہیں ہے, اور وہ زرداری کہتے تھے ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے. تو دل کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے دل, دماغ, ان چیزوں پہ زندگی میں کرکٹ, بالکل کرکٹ کھیلی ہے اور بہت کھیلی ہے. آپ کے ہمارے ساتھ ہوتا تھا KRL گراؤنڈ. جی تو یہاں پہ ہم صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سارے دوست جاتے تھے, اور اسکول ٹائم سے پہلے ہم کرکٹ کمپلیٹ کر کے واپس آتے تھے, پھر اسکول جاتے تھے. اور کرکٹ سے ایک جنون کی حد تک محبت کی ہے. پھر بیچ میں کچھ ایسے سیناریوز آئے گئے, ویسے 2-4 چھکے مار لو, 2-4 وکٹیں لے لو تو پورا دن اچھا گزرتا تھا. ایسا ہی تھا کہ جب لگتا تھا کہ ہم سے چھکا ہی نہیں لگتا تھا. نہیں لگتا. میں وہ بندہ تھا جو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا تھا. اور بالنگ تو آتی ہی نہیں تھی, لیکن اس کریز اتنا ہوتا تھا نا. میں یہ فیکٹ بتاتا ہوں, میں ویسے 3-4 سال وہ کریز ہوتا تھا, مجھ سے نہ چھکا لگتا تھا نہ چوکا لگتا تھا. میں یہ تلخ حقیقت ہے اور سچ بتا رہا ہوں. لیکن پھر جب یہ تھوڑا ٹائم گزرا تو اس طرح چھکے بھی لگنا شروع ہو گئے, چوکے بھی لگنا شروع ہو گئے. میں نے کہا قسمت کھل گئی ہماری. اچھا. لیکن 5-6 سال جب میں نے کرکٹ کھیلتا رہا تو میں پہلی بال پہ ہی. آج کل آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ آج کل فیوریٹ کرکٹر بابر اعظم. مشکل وقت ہے لیکن آپ کا وہ نہیں بیک اپ کرنا چاہیے. مشکل وقت. اور بولرز میں فیوریٹ کون ہے؟ بالرز میں ماضی میں اگر دیکھا جائے تو وسیم اکرم میرے فیوریٹ تھے اور تا یاد فیوریٹ رہیں گے. آج کل بہت مشکل سوال ہے.
وہ جو میں پسند کرتا ہوں جیسے شعیب اختر, وسیم اکرم, کوئی آج کل وہ کوالٹی نظر نہیں آ رہی. تو اگر دیکھا جائے نمبر دیا جائے نسیم شاہ اچھے بالر ہیں. نسیم شاہ چلیں اب پڑھتے ہیں سوالوں کی جانب, اور کچھ چیزیں آپ سے پوچھنی ہے, پھر ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے ہوٹ سٹینڈ پہ جو ہم کھڑے ہو کے آپ سے کچھ پوچھیں گے. مجھے بتائیے گا کہ پاکستانی ایکٹریس میں سے فیوریٹ آپ کی کون ہے؟ 2 میں سے ایک چوز کرتے جائیں گے اور آگے سے ہم چلیں گے. سجل علی یا مہوش حیات؟ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا. چلیے جی, فہد مصطفیٰ یا پھر فواد خان؟ فہد مصطفیٰ. فہد مصطفیٰ. اچھا ویسے فواد خان کی بھی کریزی بڑے لوگ ہیں لیکن جی فہد مصطفیٰ یا پھر عاد رضا میر؟ فہد مصطفیٰ. فہد مصطفیٰ یا پھر ہمایوں سعید؟ ہمایوں سعید. اچھا, ہمایوں سعید یا پھر سلمان خان؟ ہمایوں سعید پاکستانی. ہمایوں سعید یا پھر شاہ رخ خان؟ ہمایوں سعید پاکستانی. پاکستانی صرف اس وجہ سے کہ پاکستانی. ادھر آپ عورتوں کی طرف تو آپ فوراً بارڈر کراس کر گئے ہیں. اپنی عورتوں کی ورگیلٹی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ادھر پھر بھی. اچھا یار کیا لاجک ہے ویسے. اچھا جی, ہمایوں سعید یا پھر سنجے دت؟ ویسے تو سنجے دت مجھے پسند ہے لیکن ہمایوں سعید. ہمایوں سعید. اچھا جی, مطلب تقریباً ہمایوں جیت ہی جائیں گے اینڈ تک. ہمایوں سعید میں ان سے ملا بھی ہوں, میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں, اور وہ بحیثیت انسان بہت اچھا بڑا انسان ہے. جی اب چلیں پھر, مطلب ہمایوں اس کے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں, تو ہمایوں سعید کو ہمارا ونر ہو گیا جی. اچھا یہ بتائیے گا جی کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر, ینگ پولیٹیکل لیڈر, کیونکہ آپ خود ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو وہ یہ فرمائیے گا کہ ہاں بڑا بلاول بھٹو زرداری یا مولانا صاحب کے صاحبزادے اسد؟ مولانا اسد. مولانا اسد. میری ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے, اور بڑے زبردست قسم کے انسان ہیں یہ. وہ کسی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اگر وہ کمپیئر کیا نا آپ نے, تو تب میں جواب دے رہا ہوں, ایک عالم دین ہے. نہیں میں بیٹا نہیں, پولیٹیکل لیڈر آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والا دور ان کا ہے؟ آنے والا دور تو اگر دیکھا جائے مولانا اسد اور بلاول میں کمپیئر کیا جائے تو یقیناً بلاول بھٹو کا ہے. تو پھر کون سے اسٹیچر کے لحاظ سے, لیکن میں بحیثیت انسان اگر آپ ذکر کریں تو مولانا اسد بڑا انسان ہے. چلیں جی, پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے یا پھر مولانا اسد؟ مولانا اسد. مولانا اسد. پرویز الہی کے صاحبزادوں نے تو ان کو آج اس نیج پہ پہنچا دی ہے. ان کے ایک ہی صاحبزادے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مونس. ہاں مونس الہی صاحب. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسد صاحب یا پھر حمزہ شہباز شریف؟ آپ نے مجھے میری جماعت سے نکلوانا ہے. حمزہ شہباز, ان کو چھوٹا سا ایک ٹینیور ملا تھا, بڑی میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی جاں افشانی کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور بدقسمتی سے انہیں نکال دیا گیا. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا مجھے کیوں نکالا, نہیں چچا نے کہا تھا. آج کل جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہیں. ہاں جی, مولانا اسد یا پھر حمزہ شہباز شریف؟ مولانا اسد. مولانا اسد. حمزہ شہباز کی طرف آپ نہیں گئے؟ حمزہ شہباز کا ذاتی نون لیگی لوگ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھدار ہیں کہ کیسے لوگ آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں حمزہ شہباز کی ذاتی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے بولا نا ایک عالم دین ہونے کے ناطے میرے دل میں مولانا اسد کی قدر ہے. نہیں اب میں تو آپ کو سیاسی ورکر کے طور پہ پوچھتا ہوں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا بیٹا زیادہ دین کا نالج رکھتا ہے یا حمزہ شہباز. زیرک ہے وہ, زیرک ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے. مفتی محمود اور مولانا فضل الرحمان کے بعد دیکھیں تو مولانا اسد کافی. مولانا اسد یا پھر آصفہ بھٹو زرداری؟ مولانا اسد. ایسا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مولانا اسد یا پھر مریم نواز؟ آپ بتائیں. اب آپ نے مجھے جماعت سے نکالنا ہی نکالنا ہے. میں محترمہ مریم نواز شریف کو اس وجہ سے حج دوں گا کہ مشکل وقت میں اپنے باپ کے ساتھ, جس میں ان کے ساتھ 150 زائد پیشیوں میں کھڑا رہا, اور جس طرح وہ دبنگ انداز میں کھڑی رہیں جماعت کے ساتھ, اور مشکل وقت میں جیسے جماعت کو سٹینڈ کیا, تو اس حوالے سے میں کہوں گا مریم نواز شریف. چلیں جی, اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہاٹ سٹینڈ پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, تکے مارنے ہیں, لیکن آپ کو ایک اور چیز نہیں پتہ کہ ہمارے اس سیزن کے ونر کو ملے گا 10 لاکھ روپے, اور اس 10 لاکھ روپے میں ہمارے ساتھ مختلف دوستوں نے تعاون بھی کیا ہے. اور اب آپ چلیں ہمارے ساتھ ہاٹ سٹینڈ پہ, آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کیا کرتے ہیں. جی ویلکم اگین, اینڈ وی ہیو رائٹ ناؤ آن such amazing subject and such amazing part of this show. I have عبید عباسی, اور آج میں ان سے بڑے کچھ ٹرکی سوال پوچھنے والا ہوں کیونکہ ینگ ہیں
اور کافی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور ویسا کبھی تکے مارے ہیں آپ نے؟ زندگی چلی تکوں پہ. تکے پہ چلی ہے. ویسے بعض دفعہ تکے بڑے مزے کے ہوتے ہیں نا, آہا. اور بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے سوچ کے کیا ہوتا تو مزہ نہ آتا, تکا مار دیا تو کمال ہو گیا. جی بالکل, یہ جو تکوں میں مزہ ہے وہ چکوں میں نہیں ہے. چلیں پہلا سوال آپ سے میرا جی کہ کتنے % پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے؟ پاکستانی ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. دیکھیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ایجوکیشن کا حصہ بھی تو ہے نا, بہت سارے نوجوان ایجوکیٹ بھی ہیں. 65% ہیں نوجوان اس پاپولیشن کا, اور باقی جو بچے کچے 35% ہیں, تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. 30% آئی تھنک 30% یہ سوچتے ہیں جی کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان کام ہے. جی. اور آپ 30% پہ ٹک کرنا چاہیں؟ 30% یہ سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. اور ویسے لگتا کیا آپ کو نوجوان بیوقوف بنتے نہیں بنتے. آج کل کی پاپولیشن بہت آگے ہے. تیز تراز ہو. جی دیکھیں انہوں نے سائبر وار میں کس طرح ہندوستان کو, وہ ہمارے ان نوجوانوں کو اچھا چلیں آپ بھی پیش کرتے. انڈیا کہہ رہا تھا ہم ٹیکنالوجی میں یہ ہیں, وہ ٹیکنالوجی چھوڑیں جی. وہ کہہ رہے تھے کہ گوگل کا CEO یہاں سے ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کے کنسیپٹ یہاں سے ہیں, اور ہم نے دنیا کو بتا دیا نا. آج آپ گرین پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں پاکستانی. مجھے شیخ زائد بن نہان ہیں, ان کے کزن ہیں دبئی سے, تو اکثر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, عربی ہیں. تو جب یہ وار ہوئی تو انہوں نے پاکستان اور نوجوانوں کے بارے میں جو مجھے فون کر کے جس طریقے سے وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے, میں بتا نہیں سکتا. آپ کی گرین پاسپورٹ کی عزت میں بڑا اضافہ اور ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. ہاں, اور یہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہم پہ کہ الحمدللہ ہاں ہم نے اس طرح کا. چلیں پھر آپ کا جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح پہ فائنل کریں گے, تکا لگائیں گے 30% پہ. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ عبید عباسی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں, ان کا جو جواب ہے کہ نوجوان 30% جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان کام ہے, وہ کتنے % ہے جی؟ تو 42% اب پاکستانی عوام کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا مشکل کام ہے. اب آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اب آپ کے -12 ہیں, یہاں پہ -100 تک بھی لوگ گئے ہیں, -200 تک بھی گئے ہیں. اگر آپ اچھا کھیلے تو آپ آخری فائنلسٹ میں ہمارے ساتھ 10 جو فائنلسٹ ہوں گے ان میں آپ کا ایک جو ہے نا وہ کریا کرکم ہم یہاں پہ کریں گے. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے کلوز مارجن سے آپ نے. اگلا سوال جی کہ کتنے % نوجوان رات کو کریم لگا کے سوتے ہیں؟ مطلب عورتیں تو لگا کے سوتی ہیں نا, تو مرد کتنے ایسے ہیں جو رات کو کریم لگا کے سوتے ہیں؟ میرے خیال میں مشکل سوال ہے, لیکن اس کا تکا ہی لگانا پڑے گا. تکا ہی لگائیں گے. میں کہا یہ تکوں والا شو ہے بس. بالکل تکوں والا شو ہے. اگر چھلیوں کا موسم چاہ رہے تو تکے لے کے نیچے رکھ لے, مارتے جائیں یہاں پہ. 15% نوجوان کریم لگا کے رات کو سوتے ہیں. یہ ویسے 15% بھی بڑا فگر نہیں ہے. آپ اسے 10 میں لے جائیں. نہیں, آپ اپنے جو کہیں گے میں اسی کو لے کے جاؤں گا. 15 کہتے ہیں تو 15 لے کے جاؤں گا. کریم ملتی کہاں ہوگی, ہے غربت ہے. آج کل کے نوجوان یہ لڑکیوں کی طرف جائیں تو پھر بھی کوئی, میرے خیال میں رات کو جو یعنی کریم لگا کے رات کو صرف سوتے ہیں. آپ نے رات سکن پروڈکٹ اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں, دن رات ملا کے کہہ رہے ہیں یا صرف رات؟ صرف رات ہوتا ہے نا کہ 5% نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ وہ بچت کر رہے ہیں اپنی. اگر رات میں صرف کہہ رہے ہیں تو 5% لاک کریں. دن میں جو لگا کے اگر دن میں کریں تو پھر 10 تک اس کی ریشو لے جائیں بس. ایسا اتنی زیادہ نہیں ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو رات کو کریم لگا کر سوتے ہیں. عبید عباسی صاحب نے کہا 5%. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ویسے آپ نے کبھی لگائی ہے کریم؟ نہیں, میں نے کبھی رات کو لگاتے کوئی اکا دھوکا ہے, بہت کم. مطلب وہی جو کسی ویسے بھی میں نہیں لگاتا, فیشل مشل کرا لو یہ وہ لنٹن پٹن, میں فیشل بھی نہیں کرواتا, بہت کم. اور سب 11% پاکستانی نوجوان آج کل بھی شاہین کے نوجوان ایسے ہیں جو رات کو 11 وہ اقبال کے شاہین, ہاں اقبال کے, جو 11% جو ہے وہ کریم لگا کے مطلب اسکن کیئر کی کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. 11% پاکستانی ایسے ہیں. یہ اب شہری آبادی اور آپ کا مکس ایک سروے کہہ سکتے ہیں آپ. کتنے % پاکستانی ایسے ہیں؟ اگلا سوال آپ سے کہ قربانی وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں.
قربانی صرف دے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے ثواب کا کام وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں قربانی، لیکن ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ فلان تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ ایسا اتنا بڑا جڑا ہے وہ 70%. اچھا 70%. 70%. مطلب 70% پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے ثواب کا وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی آلموسٹ میرے خیال میں یہ فائنل جواب ہے آپ کا؟ اسے فائنل لاک. چلیں جی دیکھتے ہیں جی کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو قربانی محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں دیکھتے ہیں 17 سال سے لے کر 50 سال تک کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا اس میں اظہار خیال کرتے ہیں. تو صحیح جواب ہے جی اس کا 63%. بہت بڑی قریب ہے، دوسرے میں بھی آپ قریب تھے جی. لیکن یہ ہے کہ 63%. تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان ہے، کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے جی. تو یہاں پہ تو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے نیت کا حال تو حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات. ہاں. تو نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ایک جو عنصر آج کل معاشرے میں پایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بکرا لیا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی جیب میں اگر نہیں ہے تو ہم نے بیل لینا ہے. تو یہ قربانی کا جو عمل ہے نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور اس میں آپ چاہے قربانی جو قربانی لگتی ہے وہ کریں، بکرا کر لیں، دمبا کر لیں، جو استطاعت ہے حصہ ڈال لیں لیکن لازم نہیں اپنا لیں. تو اس میں نیت صرف یہ رکھیں کہ اللہ کی رضا. اب صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کتنے % پاکستانی اپنی ڈریسنگ پہ خرچ عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں؟ عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں. عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں مطلب بیوی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بہن سے زیادہ؟ نہیں، مردوں میں اب یہ کافی ٹرینڈ آ چکا ہے. بہت آ چکا ہے. اب مردوں کی ڈریسنگ ہوتی بھی مہنگی ہے تھوڑی نا؟ میرے خیال میں 65%. اچھا، پاکستانی بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں بنا رہے آپ؟ جی 65. اب مرد کافی میں نے دیکھا بناؤ سنگار. اور ابھی آپ نے کریم تو لگانے نہیں دی تھوڑے دیر پہلے، ان کو آپ نے کہا کہ کریم میں آج کریم لگا کے آیا ہوں. اچھا نہیں کریم لگانے نہیں دی. ہاں ابھی آپ نے کہا نا کہ 5% صرف کریم لگاتے ہیں، حالانکہ 11 مردوں سے جو زیادہ کرتے ہیں نا یہ عورتوں کی نسبت جو انہوں نے ٹرینڈ سٹارٹ کر دیے، مرد اب کرنا شروع کر دیے. آپ رات کی کریم کی بات تھی وہ، تو ویسے مرد بڑے بن سور کے آج کل نکلتے ہیں، اور کچھ لڑکیوں نے ان کو بننے سنورنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. کچھ مرد ایسے ہیں جو بالکل لڑکیوں کی کاپیز کر رہے ہیں. تو کتنے % کرنا چاہیے؟ 65%. 65. چلیں جی عباسی صاحب کا جواب دیکھتے ہیں کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 65% مرد اپنی ڈریسنگ پہ خرچہ عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یہ ویسے فائنل ہے. اب تھوڑا سا اندرون گاؤں شاؤں بھی چلے جائیں نا، ولیج ماحول ہے. 50% پہ لے لیں. یہ آپ دیکھیں میرے آپ کہنے پہ 15% فوراً کم نہیں کر سکتے. میں آپ کو ہو سکتا ہے ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 65 ہی ہو، ایکوریٹ ہو. اسے 65 میں ہی رہنے دیں. 65 جواب ہے تکا ہی ہوتا ہے. تکا ہی ہوتا ہے. 52% پاکستانی ایسے ہیں جی جو اپنی خواتین سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہماری پروفیشنل لائف ہے. جی آپ کر رہے ہیں. آپ اگر ویسے وہ والا کر لیتے تو بڑا قریب ہوتے آپ. خیر کوئی بات نہیں. 10 لاکھ کی خواہش ہی نہیں ہے نا، اتنا اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اچھا سا رہا ہے، لیکن مقابلہ تو ہے نا. چلیں ایک مقابلہ ہے. چلیں کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو برانڈ کی چیز کی کاپی لیتے ہیں؟ مطلب راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہے، لکھا تو راڈو ہے نا، ٹھیک ہے، اور کپڑے کچھ اس طرح کے. 80% لاک کریں اسے. 80%. آئی فون جو ہے انہوں نے وہ لیا، آئی فون ہی ہوتا ہے آج کل وہ 25,000 کا آپ کے راجہ بازار سے مل جاتا ہے آئی فون. تو رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے وہ. بعض دفعہ لوگ کاپیز جے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مہنگائی ہے پاکستانی قوم ویسے بھی کاپی کی ماسٹر ہے. 80% زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں 80% پہ لاک ہے. 80% دیکھ لیں. جی بالکل. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ خواتین مرد ویسے اس میں مکس ہے؟ ہاں اس میں یہ بھی ہے نا کہ لنڈے کی چیزیں استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل. 75 کر لیں. 75 پہ بہت زیادہ لاک کر لیں. 75 کا مطلب 25% پاکستانی جو ہے نا وہ برانڈ لیتے ہیں. جو 25% ہے وہ برانڈ کی چیزیں لیتے ہیں. برانڈ لیتے ہیں، اور ویسے بھی وہ کانشیس نہیں ہے اتنے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں یار پایا ہوا تو شکر ہے، چنگا لگ رہا ہے، بس ٹھیک ہے. ہاں جی اسی طرح 75%. 75%. چلیں جی عبید عباسی صاحب جی کہتے ہیں کہ 75% ہماری
جو عوام الناس ہے وہ جھوٹی ہے, 2 نمبر ہے فراڈی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت کی ماری ہوئی ہے, غربت کی ماری ہوئی ہے, اور میاں صاحب کی 5-6 مرتبہ حکومت آنے کے باوجود ان کی غربت ختم نہیں ہو سکی, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. عبید عباسی صاحب کا جواب ہے جی 75%, اور اس کا صحیح جواب ہے 72%. بہت کلوز تھے آپ, پہلے سوال میں بہت کلوز ہیں آپ, اور الحمدللہ بہت کلوز آئے ہیں. چلیں, کتنے % پاکستانی مرد اپنے کم عقل بچے کو ہی دین کی تعلیم دلواتے ہیں؟ مطلب دوبارہ دہرائیے گا. کتنے % پاکستانی اپنی اولاد میں سے کم عقل بچے کو ہی دین کی تعلیم دلواتے ہیں؟ مطلب 4 بچے ہیں جو ہلکا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں سادہ ہے, اینو حافظ بڑھا دو, اور تھوڑا اور اللہ اس کی ٹانگ نہیں ہے صحیح, اس کو جی آپ بنا دیں, کیا نام ہے, مبلغ بنا دیں اسلام. میرے خیال میں یہ ایک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. حافظ قرآن وہی بچہ بنتا ہے جو ذہین ہو, فطین ہو. اس کے علاوہ حافظ بننا کوئی دنیا کا جو, لیکن ایک مینٹلٹی سیٹ ہوتی ہے نا کہ یہ بہت تیز ہے جی, اس کو تو میں نے کاروبار میں لے کے جانا ہے, میں سادہ جی انہوں حافظ بڑھا دینا ہے, وہی سب سے تیز نکلتا ہے. لیکن پھر بھی اگر اس کی ریشو کی جائے تو میں بہت زیادہ کروں 20% پاکستانی ایسے ہیں جی مینٹل سیٹ ہوگا. ہم کیونکہ ہمیں پراپر لفظ نہیں مل رہا تھا کہ جو اس لفظ کی, اس الفاظ کی نمائندگی کر سکے, تو ہم نے کم عقل لکھا ہے. عقل ہوتی ہے لیکن کچھ ریشو میں اس کی کم عقل ہے. حفظ جو کرتا ہے وہ ذہین ترین بندہ ہوتا ہے. جی جی, لیکن وہ بیچارے مارے کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے, آپ یہ بھی دیکھیں حفظ میں ڈال دیتے ہیں. ایک بچہ کلر فیملی میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے جو 70 کو لے کے جائے جنت. ہاں, کلر بلائنڈ, نابینا, ٹھیک ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ, ڈسیبلز, مختلف ڈسیبلز, ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے, ہاتھ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس طرح کے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن میں تھوڑی سی کچھ ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے اور کم عقل بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں کم عقل بندہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا. لیکن اگر بہت سی جو آپ ملٹیپل سوال کو نا اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں گالیاں پکی پڑیں, میں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایموشنلی نہیں, مینٹل جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہوئے ہم اگر اس کو کہیں ڈسیبل یا کم عقل کتنے ڈسیبل, اگر یا دوسرے سینس میں آپ بات وہ کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ عالم کا پروگرام کرتے ہیں, بڑا اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں یاسین بھائی. آپ کو دینی حوالے سے بھی آپ کی جو خدمات ہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت گالیاں پڑیں گی. نہیں میں آپ کی یہ اس حوالے سے ہم آپ کو بہتر انداز سے جانتے ہیں اور پورے آپ کے آڈینس بھی جانتے ہیں. لیکن میں 20% پہ بات کروں گا. 20%. جی چلیں جی دیکھتے ہیں جی کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو ڈسیبل یا کم عقل بچے کو ہی دین کی طرف راغب کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا نعت پڑھ لو یا حافظ قرآن بن جاؤ یا مبلغ بن جاؤ. دیکھتے ہیں جی, عباسی صاحب نے کہا جی 20%, اور اس کا صحیح جواب ہے 27%. قریب تھے آپ, اتنا تو کہتے ہیں نا فرق رہتا ہی ہے. چلو تکوں میں تو یہ چلتا ہے نا. کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو موم ڈیڈ ہونے کا ڈرامہ رچاتے ہیں؟ موم ڈیڈ ہونے کا you know why it's me hello, اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں, جو میری گاڑی ہے وہ میرا, مطلب اس طرح کی جتنی بھی ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ موم ڈیڈ ہیں. موم ڈیڈ. ہاں, یہ میں نے جو گلاسز لی ہیں تو حالانکہ وہ 40%. چلیں دیکھ لیں آپ. I think so. کیونکہ جو ہی وہ نکلتے ہیں نا وہاں سے ویلیج اسکول سے, وہاں سے 4-5 سال وہ گاؤں میں شہر میں گزارتے ہیں, تو اس کے بعد ان کی یکدم یلو پینٹ اور جو ہے نا بلو شرٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان کے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو یا پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری رہ کے آئے ہوں. سر ان کے حال دیکھنے والے ہوتے ہیں. میرا اکثر جانا ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹریز. ہم پنجابی میں پوچھتے ہیں کتھے دا ہیں, کہنا سرگودے دا. تو ویسے وہ بڑی انگریزی لگا رہا ہو رہا ہے, ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو 3-4 سال میں جو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوتا ہے نا, وہ پورا گوروں کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, نہ سرخ شعلوں سے کھیلو, نہ ہم سفر ڈھونڈو, نہ کسی کا سہارا چاہو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے, اور اپنے وطن کی مٹی کا رنگ بھلا مت دینا,
بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. تو جو اپنی آپ کی اندر اپنائیت ہوتی ہے نا, اور جو اپنی اوریجنلٹی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے, اسی میں آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور اس میں مزہ بھی بہت ہوتا ہے. اس میں مزہ ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے تو پنجابی نہیں بولتے. جی میرا انہوں بلانا تم نے بولی ہے, تیرے باپ نے بولی ہے, تیرے دادے نے بولی ہے, تیری تو ایک چیز ذاتی ہے ہی پنجابی, تو پنجابی ہے, تو وہ چھوڑ کے اپنی فخر سے آپ کہیں جائیں فخر سے کہ ہم پاکستانی ہیں, فخر سے کہ ہم پنجابی ہیں, پینڈو ہیں, ہم پینڈو ہیں, پراؤڈ ٹو بی اے پینڈو یار. جی تو اور پینڈو ہی ہے جو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ابھی بھی جو بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جو اپنی اوریجنل, آپ سہیل وڑائچ کو دیکھیں پروگرام کرتا ہے تو کس انداز میں آتا ہے. انداز آپ کا اپنا ہی ہونا ہے. چلیں جی, کتنے پرسنٹ پھر لاک کیے؟ 40% آپ نے کہا. 40% پاکستانی ایسے ہیں جو موم ڈیڈ بننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں, یہ کہا عبید عباسی صاحب نے. تو آئیں جواب جانتے ہیں. میرے بھی ایک دو دوست ہیں, مجھے یاد آ گیا, وہ بھی میرے سامنے ایویں لگے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو موم ڈیڈ بننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں. 39%. شکر ہے. اچھا یہ بہت کلوز آئے ہیں آپ. بہت کلوز. اچھا 1% میں, واو, یہ تالیاں بنتی ہیں جی, اس پہ تالیاں بنتی ہیں. اب جو ہے نا آخری سوال ہے, لیکن اب آپ وہ کہتے ہیں نا گرم ہو گئے ہیں اب, لیکن اب آپ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ آخری سوال ہے. کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹاک شو کو سیریس نہیں لیتے, کہتے ہیں لگن یار لگے رہنے دو؟ آپ نے مجھے سیاست سے نکلوانا. اچھا یاسین صاحب, اچھا میرے خیال میں ہمارے جو ٹاک شوز کا جو معیار ہے, اور جس طرح تعمیری گفتگو سے بہت کم شوز, لیکن ہم بہت سارے دنیا کے نا بڑے بڑے جمہوریوں سے اچھے ہیں. انڈیا کے آپ دیکھیں لیول, جی بہت سے اچھے ہیں, لیکن چند شوز ایسے ہیں جن کو مثلاً آپ رات کو, میں شاہ زیب خان زادہ دیکھتا ہوں, اس طرح یوٹیوب چینلز میں کچھ ایسے ہیں, تو وہ جہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے, بات سمجھ آتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. انڈین میڈیا کی نسبت تو ہم 100% الحمدللہ, یہ ہم فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کراچی پہ 2 اور میزائل داغ دیے گئے, پورا کراچی تباہ ہو گیا. جی وہ تو انہوں نے کہا لاہور کے بیریئر پر قبضہ. شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی وہ, لیکن یہ کہ ہاں ہم کافی بہتر ہیں, اور لیکن پاکستانیوں کا ایک معیار ہے, ایک سوچ ہے, اور پاکستانی جب وہ رات کو ٹی وی چینل پہ لگے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لگے ہی رہنے دو, کیونکہ پاکستان میں تو ہر پاکستانی اپنے گھر میں بیٹھ کے فارن پالیسی بنا دیتا ہے. فارن پالیسی, اکانومی اچھی خود ہی بناتا ہے, اور اکانومی کا خود ہی اس ملک کی پالیسیز بنا رہا ہے. لیکن میں بات بتاؤں, مجھے ایک بندہ ملا تو پچھلے دنوں, ابھی سے چند دنوں پہلے, اور میں کسی بڑے وزیر شزیر کے ساتھ میری 2-4 فوٹو لگی فیس بک پہ, تو اس نے مجھے کہا کہ بات سنیں, آپ کے پاس بھی اندر کی رپورٹ ہوتی ہے, میرے پاس اندر کی رپورٹ ہے, 4-5 دنوں کے اندر عمران خان آ رہا ہے اور دوبارہ ڈائریکٹ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے. اندرونی خانے اس کی منتیں ترلے چل رہی ہیں. یہ جنگ کے 2-4 دن پہلے کی بات ہے. تو میں اس کو ملا دوبارہ, تو جنگ ہو چکی. کہتا نہیں ہونے نہ 2-1 سال پکے ہو گئے. میں کہا جو آگے آپ نے رپورٹ جس نے دی تھی اس نے, کہتا نہیں رپورٹ نہیں, میں نے ایک خواب آیا تو میں چیک کر رہا ہوں, اور میرا خواب ہمیشہ جو اس ٹائم پہ مجھے خواب آتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. میں اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا چل آج کے بعد میں تجھے سیریس نہیں لوں گا. تو پاکستانی کو میں اپنے دیکھیں یہاں پہ اگر کسی میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو میں مسلم لیگ کی بات کروں گا کہ اب دیکھیں جی میاں نواز شریف اب 2 سال بعد پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. کوئی خان صاحب کو وہ تو جیل سے صبح باہر آ رہے ہیں. تو ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا. کوئی بھی اس ماشاءاللہ یہ آپ کا جو شو ہے اس کے توسط سے اپنے آڈینس کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں, ہم کسی سیاسی جماعت سے بعد میں ہیں, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. تو کتنے پرسنٹ لاک کریں جی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40%. 40% پاکستانی ایسے ہیں. 40%. 14 بولا یا 40 بولا؟ سوال دوبارہ کر لیں. کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹاک شو کے پروگراموں کو سیریس نہیں لیتے؟ 40%. 40% پاکستانی ایسے ہیں. دیکھتے ہیں جی, حامد میر صاحب, کاشف عباسی صاحب, ندیم ملک صاحب, کتنے بڑے بڑے نام ہیں, شاہ زیب خان زادہ صاحب. 60% سیریس لیتے ہیں, 40% جو کہتے ہیں بس. 40% ایسی لوگ ہیں جو عبید عباسی صاحب کے مطابق جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے. تو آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں کیا ذرا دیکھتے ہیں. 47% پاکستانی ٹاک شو کو اب سیریس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں.
सब झूठ बोल रहे हैं। वैसे हमारा एक और भी मसला है ना, हमने अपने अपने एंकर्स बांट रखे हैं। मुझे जो मेरा एंकर है वो लगेगा कि ये बोलता ही सच है, मुझे जो मेरा टीवी चैनल जिसको मैं फेवरेट हूँ या मेरे वो सर हर जमात के अपने अपने एंकर्स हैं। हाँ, अपने मीडिया सेल्स बन चुके हैं भाई सब, सच अमेजिंग पर्सन यू आर। मेरे ख्याल में आपको 22 से हट के दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए और बिल्कुल खुले दिमाग के साथ सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यासीन साहब आपसे भी और बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये पहला मेरा इस नौयत का प्रोग्राम था, मज़ा आया। थैंक यू सो मच जी। चलें जी, हमें फिर दीजिए इजाज़त, आप अगले शो में मुलाकात होती है, माइंड एंड मस्ती किसी और के साथ खेलते हैं, गपशप किसी और के साथ करते हैं। आज के हमारे मेहमान थे उबैद अब्बासी साहब, क्या बंदे हैं जी, ग्रेट पर्सनैलिटी, नॉलेज रखने वाले बंदे, और कहते हैं ना बड़े तमीज़दार, सुलझे हुए। मुझे नहीं लगता इनके ऊपर थाने पे FIR हों। इन जैसे बंदों को करंट पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, इन जैसे नौजवानों को आना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।